السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ سیکھنے سکھانے کا یہ پروگرام معیشت کی خبریں اور ان کے اوپر تبصرہ لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، نیکی کرنے کے اندر شیطان بہت حائل ہوتا ہے، اس لیے ہمارا یہ پروگرام اونچ سویر ہوتی رہتی ہے اس کے اندر۔ بہرحال جی، آج اکانومی کی جو بڑی خبریں ان میں یہ ہے کہ ڈالر 203 ٹاپ گیا ہے، 203 ٹاپ گیا ہے، 3 روپے 5 پیسے اس کا ریٹ ہے، اور انٹر بینک اوپن مارکیٹ کے اندر 250 ٹاپ گیا ہے۔ اور یہ ایک خبر ہے۔ اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، بجلی اور تیل کی قیمتوں میں ظاہر ہے کہ مزید اضافہ ہونے لگا ہے۔ 15 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھانے لگے ہیں، اور 10 روپے جو ہے وہ تیل کی قیمت بھی بڑھے گی۔ 302 روپے جو ہے پیٹرول کی قیمت ہو جائے گی، کیونکہ ڈالر قابو نہیں آ رہا۔ اور ڈالر کس لیے قابو نہیں آ رہا؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے ڈالر کے اندر انویسٹمنٹ کر رکھی ہوئی ہے، اور ڈالر میں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پچھلے دنوں رپورٹ آئی تھی کہ کون سے بینکر اور کون سے افراد نے ڈالر کے اندر سٹے بازی کر کے اس کے ریٹ کو جیک اپ کیا ہے، اور وہ رپورٹ جو تھی وہ اسحاق ڈار صاحب کو پیش کر دی گئی تھی، لیکن اسحاق ڈار صاحب اس رپورٹ کو لے کے بیٹھے رہے تاکہ ان کی وزارت کا دور ختم ہو جائے، اور جب ان کی وزارت کا دور ختم ہو گیا تو وہ اس فائل کو وہیں پہ رکھ کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ پھر بڑی اصول پسند شخصیت جناب ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ تشریف لے آئیں، انہوں نے بھی اس فائل کو جو تھا وہ سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر جو نام ہیں ان کے اوپر کوئی عمل درآمد شروع نہیں ہو رہا۔ ایک اور بات جو میں نے آج دادا پوتا شو میں خاص طور پہ کہنی تھی، جی ایس بینک نے کوئی مقدمہ اندرون سندھ میں فائل کیا ہے، کوئی ویب سائٹ ہے پروفٹ کے نام سے۔ اچھا، profit.pk جو ہے وہ ویب سائٹ یوتھیا ویب سائٹ ہے، یوتھیوں نے لانچ کی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ اور جے ایس جو ہیں جہانگیر صدیقی صاحب جو ہیں بہت بڑے لوگوں میں شمار ہوتا ہے مالیاتی دنیا کے۔ ان کا پاکستان کے اندر 2-3 جو شخصیات ہیں جن کو میں اصول پسند بھی سمجھتا ہوں، ان میں جو شمار ہوتا ہے وہ جہانگیر صدیقی صاحب ہیں، اور ان کے ادارے کی طرف سے اس طرح کے جعل ساز کے خلاف جو ہے وہ اتنے دور دراز علاقے کے اندر FIR کا اندراج جو ہے وہ اس مقصد کے مطلب اتنے دور دراز علاقے میں میرے خلاف جو آپ ٹھٹھا کے اندر FIR درج کرا دیں تو میں نے اپنا بھگوڑا ہی ہونا ہے نا، وہاں سے میں تو جا ہی نہیں سکتا، اور اس ڈر سے تو بالکل بھی نہیں جاؤں گا کہ وہاں سے پکڑ کے مجھے کوئی باندھ نہ لے، تو میں بھگوڑا ہو جاؤں گا، اور پھر جب میں پاکستان سے باہر جانے لگوں گا یا کبھی اندر آنے لگوں گا تو وہ مجھے وہیں پہ پکڑ لے گی FI کہ جناب آپ کا نام تو بھگوڑوں کی فہرست کے اندر ہے۔ تو یہ profit.pk والے یوتھی ہیں، بڑے پکے یوتھی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں سوچنے لگا کہ یار جہانگیر صدیقی تو بڑے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں نا، ان کا ادارہ جو ہے وہ اتنے چھوٹے لیول پہ کیوں اترے؟ تو پھر مجھے یاد آ گیا کہ وہ ایک خاتون ہوتی ہیں یار، وہ محیط پیرزادہ کی ایسوسیٹ رہی ہیں اسسٹنٹ، وہ جن کا ریسرچر جو ہے وہ 2 کالم لکھ کے نہیں دے دیتا، وہ مارننگ شو کی میزبان جو ہوتی ہیں، یہ مارننگ شو کی میزبان اور اس کے ساتھ جو گنجا ہوتا ہے، یہ دونوں جو تھے یہ جہانگیر صدیقی صاحب کے خلاف مہم چلاتے ہوئے پائے گئے تھے، باقاعدہ ٹویٹیں کر رہے تھے۔ اب یہ جو ملازمین ہیں یہ دونوں، وہ خاتون کی نہ ہے یار، ٹھیک ہے، وہ خاتون اور یہ گنجا جو ہے یہ جو جہانگیر صدیقی صاحب کے بھانجوں کے ملازمین ہیں، تو یہ جہانگیر صدیقی کے خلاف بکواس کر رہے تھے، تو پھر انہوں نے FIA کے اندر درخواست دی، اور ان دونوں کا مکو ٹھاپا گیا، یہ وہاں پہ جا کے معافیاں شافیاں مانگ کے آئے، وہاں پہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ جی ہم تو پیسے لے کے ٹویٹ کرتے ہیں، حالانکہ ٹویٹ یہ مالکان کے کہنے پہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ہم تو پیسے لے کے ٹویٹ کرتے ہیں۔ وہ کیس ویس درج ہوا تھا، اور جن لوگوں نے، جو بندہ درمیان میں ٹویٹ کروا رہا تھا ان سے، وہ بھی FIA نے بلا کے چنگا تویا تھا سائبر کرائم والوں نے، تو پھر باز آ گئے تھے، ٹھیک ہو گئے۔ تو وہ بس جہانگیر صدیقی صاحب سے میں نے عرض کرنا تھا، اگر وہ دیکھتے ہیں تو ہمارا دادا پوتا شو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں دیکھتے تو کوئی صاحب ان تک یہ پہنچا دیں، سر یہ آپ کا سٹیٹس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ مطلب ایلیٹ لوگ ہیں، مطلب یہ چھوٹے موٹے لوگوں کو منہ لگانا،
یہ جو خاتون ہے، کیا نام ہے اس کا، یہ جو مرضی ٹویٹیں کرتی رہے، یا وہ گنجا جو مرضی ٹویٹیں کرتا رہے، گنجا تو میں بھی ہوں، ٹھیک ہے، وہ گنجا جو مرضی ٹویٹیں کرتا رہے، میں تو گنجا ہوں لیکن وہ تو واہیات گنجا ہے یار، میرا مطلب ہے میں تو پھر بھی کوئی ہے عزت رکھی ہوئی ہے، وہ تو بالکل ہی شیو کر کے آتا ہے۔ تو یہ جو ٹویٹیں کرتے رہتے ہیں، ان کا آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی عزت ہے 4-5 من، اس میں چھٹانک 2 چھٹانک ادھر ادھر بھی ہو گئی تو کی فرق پڑنا ہے یار، جانی کرو یار، دفع کرو، نظر انداز کرو۔ آپ کا بیٹا ماشاءاللہ سفیر ہے پاکستان کا، ایمبیسڈر ایٹ لارج، کھربوں پتی آپ پارٹی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو نگلیکٹ مارا کریں، میں تو یہی عرض کرنی تھی۔ بڑے لوگ ہیں تو بڑا دل دکھائیں، میرا مطلب ہے۔ کتنی کمپین چلائی ہے آپ کے سمدھی میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف، مخالف ٹی وی میڈیا ہاؤسز نے یا پرائیویٹ لوگوں نے۔ میر شکیل الرحمان صاحب نے کبھی مڑ کے جواب دیا ہو اس کمپین کا، ٹھیک ہے نا۔ مجھے شہزادہ لگتا ہے وہ بندہ نا، میر شکیل الرحمان مجھے اس وجہ سے شہزادہ لگتا ہے کہ اتنی کیمپین، یعنی ایک وقت کے اندر فوج، پی ٹی آئی، اوورسیز پی ٹی آئی، آئی ایس آئی، ایم آئی مل کے میر شکیل الرحمان کے خلاف کمپین چلا رہے تھے یار۔ اور جب دیکھا کہ وہ کمپین چلانے سے نہیں ٹوٹا تو اس کو پکڑ کے اندر بند کر دیا یار۔ اس بندے نے پھر بھی کوئی مڑ کے جواب نہیں دیا کسی کو، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کم از کم یہی ان سے خصوصیت ادھار لے لیں، ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ اس کو بیجا اہمیت دے رہے ہیں اس یوتھیے کو، اور یا اس یوتھیا ویب سائٹ کو اس کو نظر انداز مارا جائے۔ خیر جناب، یہ جو ہے یہ بھی میں نے کہا ایک خبر اس کے اندر لپیٹ دی جائے۔ موڈیز کی رپورٹ آ گئی۔ موڈیز کہتا ہے کہ جناب کمزور گورننس اور کمزور ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی معیشت کی بحالی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور وہ انہوں نے پاکستان کو بنگلہ دیش کے ساتھ کیوں بریکٹ کیا ہے، کیونکہ دونوں اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں۔ تو وہ تمام لوگ جو ہیں جو بنگلہ دیش کی مثالیں دے کے اس قوم کے اجتماعی ضمیر کے اوپر جوتے برساتے رہتے ہیں، وہ پہلی فرصت کے اندر اپنے سر کے اوپر کو میری طرف سے 200-250 جوتیاں مار لیں۔ تو خیر جی، یہ ہے جی، آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اگر آپ واقعی بجلی کے صارفین کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو کوئی تحریری شکل میں ہمارے پاس کوئی پرپوزل لے کے آئیے، ہم اس پہ غور کر لیتے ہیں۔ آپ منہ زبانی اپنے گھر بیٹھے ہی کہانیاں سنائی جا رہے ہو، کوئی تحریری شکل کے اندر اگر کوئی ورکیبل پرپوزل ہے تو ہمیں پیش کی جائے۔ ابھی تک ہمیں کسی نے نہیں دیا۔ مولوی دکی صاحب کدی تے کر کے کھا لیا کرو، حرام دیاں ہی کھانیاں نے ساری عمر، ٹھیک ہے۔ آپ اگر اس وقت آپ کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں مولوی دکی صاحب پھر آپ کا فلوک لگ گیا ہے تو کوئی کاغذ لکھ لو مارو 2-4 ہیں تو پیش کرو ادھر جا کے۔ کہتے ہیں آپ کو بڑا تجربہ ہے آئی ایم ایف کو ڈیل کرنے کا، تو کریں ذرا ان کو۔ خیر یہ جی، یہ بھی ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وفاقی کابینہ جی بجلی کے قیمتوں میں کمی کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پائی۔ تو یہ ہے جی آج کی جو خبریں ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ہم فیڈ بیک کی طرف، اور فیڈ بیک جی ہمارا آج۔ اچھا دادا جی، میرا سوال جو ہے آج ہے آٹو سیکٹر سے ریلیٹڈ۔ ابھی پچھلے 1 مہینے میں پاک سوزوکی موٹرز اور ہونڈا کار، اس نے بہت خطرناک طریقے سے ریلی کیا ہے۔ میرے خیال میں شاید 80-85 روپے تھا پی ایس ایم سی، اور ہونڈا کار شاید 90 روپے پہ تھا۔ وہ ایک دم سے 130 تک اس نے ٹچ کیا تھا پی ایس ایم سی نے، ہونڈا کار تو اس سے بھی زیادہ۔ تو دادا جی میرا ایک یہ سوال ہے کہ یہ جو ریلی کیا ہے، اچھا ویسے تو سارے ہی، کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہوئی تھی تو جتنے بھی سٹاکس تھے سبھی ریلی کیے تھے، تو لیکن یہاں میرا آٹو سیکٹر سے ریلیٹ سوال ہے دادا جی کہ آٹو سیکٹر بیچ میں ویسے بھی ڈاؤن چل رہا تھا، کیونکہ ایک تو ہمارے یہاں آپ کا امپورٹ کے کرائسس آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ایل سی وغیرہ بند تھی، اور ظاہر سی بات ہے یہ کارز وغیرہ جو ہے امپورٹ ہوتی ہیں تو ان کو بہت خطرناک ہٹ پڑا تھا۔ دوسرا ایک سیمی کنڈکٹر چپ کا ایک مسئلہ چل رہا تھا، اس کرائسس کی وجہ سے بھی آٹو سیکٹر کافی بیٹھا ہوا تھا۔ تو دادا جی آٹو سیکٹر کو لے کے آپ کی کیا رائے ہے، اور اگر آٹو سیکٹر اچھا تو کس کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ میرے دماغ میں ایک کمپنی جو ہے وہ سازگار انجینئرنگ ورکس ہے،
اس کے فائنینشیلز بھی بہت اچھے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، میرے خیال میں لوکل مینوفیکچر کرتی ہے وہ، پلس نئی ٹیکنالوجی بھی لے کے آ رہی ہے. تو کیا آپ کی رائے ہے؟ کیونکہ ابھی جتنی بھی دیر ہے، جیسے پی ایس ایم سی ہو گیا، ہونڈا کار اچھی چلی ہے، ٹویوٹا اچھی چلی ہے، لیکن سازگار کا یہ تھوڑا مجھے لگتا ہے اس کی پروفیٹیبلٹی بھی اچھی ہے، فیوچر پرسپیکٹو سے اس کے مارجنز بھی اچھے ہیں، اور آپ کا سب سے بڑی جو بات لگتی ہے کہ ابھی تھوڑا سستا چل رہا ہے یہ ایز کمپیئر ٹو ادر آٹو سیکٹر کمپنیز. تو اس پہ آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دوسرا سوال اوور آل بیسس پہ دادا جی، کوئی اسپیسیفک اسٹاک یا اسپیسیفک سیکٹر سے ریلیٹڈ نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی تو دیکھیں آئی ایم ایف کی ڈیل ہوئی اور ایک انویسٹر کانفیڈنس بڑھ گیا تھوڑا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہونے سے ایک تو یہ ہوا کہ دوسرے جو لینڈرز ہیں انہوں نے بھی ہمیں قرض دینا شروع کر دیا. چائنا نے آپ کا جو لون تھا وہ رول اوور کر دیا، سعودیہ نے بھی ہمیں لون دیے. تو اس وجہ سے مارکیٹ کافی اچھی ہو گئی ہماری اسٹاک مارکیٹ. لیکن آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ابھی ہمارے اوپر اتنے زیادہ لونز ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک تو چیز فارن کرنسی ڈینومینیٹڈ لونز ہیں، پلس جو آئی ایم ایف کے اندر ایک سب سے بڑی جو ایک کنڈیشن رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹس کو ہم لوگ نہیں چھیڑیں گے بالکل بھی، ٹھیک ہے نا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ امپورٹ ڈریون ہمارا ملک ہے، یعنی کہ جتنے بھی ہمارے جو را مٹیریلز ہوتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے، وہ ہائیلی مطلب امپورٹ بیسڈ ہوتے ہیں. ایون جو ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں ان کا بھی میجر جو چنک ہے جو را مٹیریل کا وہ امپورٹ ہوتا ہے. تو اگر ایون ہمارا ایکسچینج ریٹ ڈیپریشیٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا روپی ٹرمز میں، کیونکہ وہی چیز یہ ہوتا ہے کہ امپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے تو وہ وہاں پہ وہ سیٹ آف ہو جاتا ہے. تو اب میرا یہاں پہ یہ سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ظاہر سی بات ہے امپورٹ ایل سیز کھلیں گی تو ڈالر کی پرائز بڑھ جائے گی ان نیئر فیوچر، اور کافی لوگ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ 320 330 تک ڈالر جائے گا. تو آپ کیا مطلب اس کا میں یہ کہ اسٹاک مارکیٹ پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیسڈ آن دیز سرکمسٹینسز یہ جو ابھی ٹیمپرری انکریز یا ابھی جو بھی انکریز آیا ہوا اسٹاک مارکیٹ پہ وہ سسٹین کرے گا، یا دوبارہ سے یہ پھر وہی والی کہانی آئے گی جو ابھی پچھلے 1-2 مہینے پہلے تھی، جو سٹاکس بالکل نیچے آئے ہوئے تھے، کیا واپس جانا شروع ہو جائیں گے اس جو ابھی کرنٹ سرکمسٹینسز سینیریوز لگ رہے ہیں؟ جزاک اللہ دادا جی، تھینک یو سو مچ. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے سازگار انجینئرنگ والے جو ہیں بہت شریف آدمی ہیں، میری ایک دو ان سے ملاقاتیں بھی ہیں. ابھی وہ ٹورڈز دا اینڈ آف دس ایئر نومبر دسمبر میں اگر ان کی کیلکولیشنز مناسب رہیں تو وہ 100% الیکٹرک موٹر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے لگے، ایس یو وی 100% الیکٹرک ایس یو وی انٹروڈیوس کروانے لگے ہیں. اور یہ آپ جو ہے یہ بات ذرا نوٹ فرما لیں. اور میرا خیال 3 ماڈل آ رہے ہیں ان کے، کروڑ سے نیچے ہوگی. تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے سوک وغیرہ بھی تو کروڑ کو ٹچ کر ہی گئی ہیں، تو اس لیے یہ اس سے نیچے ہوگی، اس سے کم قیمت میں ہوگی. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو سی این جی رکشا ہے اور واٹر کول اس کے ساتھ وہ جو کیا ہوتا ہے وہ جس سے پانی کے ذریعے اس کا انجن کول کیا جاتا ہے، یہ پہلی ٹیکنالوجی یہی سازگار والے لے کے آئے تھے. اسٹاک مارکیٹ کا جہاں تک خیال ہے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں اپنے شیئر ہولڈر کو. اب چونکہ اگلی نسل آ گئی ہے اس کے اندر، تو اگلی نسل کافی زیادہ انوویشن لے کے آ رہی ہے نئی. تو میری تو ان کے بارے میں بڑی پازیٹیو رائے ہے. کم از کم پاک سوزوکی موٹر کمپنی اور ہونڈا حبیب گروپ وغیرہ سے تو بہت بہتر ان کے بارے میں ہے. چھوٹے سے بڑے ڈیولپ کر رہے ہیں، تو اگرچہ اس ڈیولپمنٹ کے اندر بندے کے اندر کمینگی بھی آ جاتی ہے، لیکن بہرحال وہ ہیں جی. تو جہاں تک بات ہے تو یہ ڈالر ٹرم کے اندر اسٹاک مارکیٹ بھی اپنے آپ کو اور یہ بھی ڈالر ٹرم کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. اور ڈالر ٹرم کے اندر اگر ایڈجسٹ کریں گے تو جس طرح ڈالر ایک شیئر، سیدھی سی بات ہے، ایک شیئر جو ہے $1 کا ہے تو اب 300 روپے کا ہونا چاہیے. پہلے وہ 100 روپے کا جو تھا تو اب اسے 300 روپے کا ہونا چاہیے، سادہ سی بات.
تو یہ اس حوالے سے ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، تو ہمیں وہ ریلیز لگ رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال آپ بہت ڈیٹیل میں اور پڑھا لکھا سوال بھیجتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. سوال میرا یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں ایل ڈی اے کوپریٹیو سوسائٹی میں ایک پلاٹ لیا تھا 5 مرلے کا، کیونکہ بہت سال گزر گئے. اب وہاں پر یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوتی ہے، اور جو سوسائٹی وہاں پر ہے وہ آئے دن لارے لگائی رکھتی کہ ہم آپ کو آج پوزیشن دے دیں گے، کل دے دیں گے. اور پھر یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہاں پر سوسائٹی ساتھ ملی ہوتی ہے قبضہ کروانے میں بھی. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اب ہم سوسائٹی والے تو ہمیں پوزیشن نہیں دے رہے ہیں، تو کون سے ایسے فورم ہیں جہاں پہ ہم جائیں، یا عدالت میں کیس کریں، یا کوئی وفاقی محتسب ایسا ہے جس کو یہ درخواست دی جائے کہ یہ ہمیں پوزیشن نہیں دے رہے ہیں، یا کہاں پہ جایا جائے، کیونکہ بہت سال گزر گئے ان کے پاس جاتے ہوئے ہمیں. کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اگر ہے تو رجسٹرار آف کوآپریٹو سوسائٹیز جو ہے وہ بہترین فورم ہے ان کے خلاف کمپلینٹ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کہیں پہ بھی آگے فورم پہ جائیں گے تو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی والے وہ آپ کو بھیج دیں گے، چلیں جی رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی کے پاس. کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی والے کو آپ درخواست دیں اور اس سے آپ لیں انکار. ٹھیک ہے. اور جب وہ آپ کو انکار نہیں دے گا آپ کو، لیکن اگر وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو انکار کر دے کہ میں نہیں کر سکتا، تو پھر ٹھوک کے پٹیشن مارے. بلکہ کوآپریٹو والے کو لیٹر لکھیں، 1 لکھیں، 2 لکھیں، 3 لکھیں، 15 دن کے وقفے کے بعد. باقی پہلا لیٹر ہوگا، دوسرے 2 ریمائنڈر ہوں گے، اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کر کے وہاں پہ چلے جائیں کہ جناب یہ پوزیشن جو ہے. بس پٹیشن لگواتے وقت یہ دیکھ لیجئے گا کہ جج صاحب جو ہیں کہیں ان کا سسرال ہی نہ نکل آئے اس سوسائٹی کا مالک، یا ان کا مائکہ ہی نہ نکل آئے سوسائٹی کا مالک. یہاں پہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے اپنی سوسائٹیاں کاٹی ہوئی ہیں. جی آہو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب ہیں جن کی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، وہ پلاٹ مارکیٹ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بھی سلسلے ہیں. تو اس لیے بس یہ چیک کر لیجئے گا کہ جس ہائی کورٹ کے جج کے سامنے آپ کی وہ پٹیشن لگے اس نے کہیں اپنی نہ کاٹی ہو سوسائٹی. بتا دینا چاہیے نا، بچوں کو پتہ نہیں ہوتا. یہ بتائیں کہ گوادر میں پراپرٹی کی کیا ابھی فیوچر ہے، کیونکہ ہم نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہے گوادر سینٹرل میں نا، کمرشل پلاٹ خریدا ہوا ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے، اس کو انتظار کریں یا اس کو اونے پونے میں بیچ دیں؟ اگر تو وہ اونے پونے میں بک رہا ہے تو پھر تو بالکل بھی نہ بیچیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے پکڑیں کیلکولیٹر. جب آپ نے خریدا تھا اس وقت ڈالر کتنے کا تھا وہ نکالیں اس کی قیمت، اور آج وہ کتنے کا آپ کا بک رہا ہے، تو اس کا مطلب دیکھیں لاس کتنا ہے. تو اگر آپ کو لاس بہت زیادہ ہو رہا ہے اور 19-20 کا فرق نہیں ہے تو پھر تو بالکل بھی نہ بیچیں. چینے جو ہیں ان کو ہم گھیر کے لا رہے ہیں، اور چینوں کا انتظار کیا ہے کہ الیکشن ہو جائے، اور الیکشن ہم لیٹ کرتے جا رہے ہیں. ہماری فوج جو ہے وہ اس کو الیکشن سے ڈر لگ رہا ہے، تو الیکشن وہ تاخیر کراتی جا رہی ہے. تو الیکشن ہوں گے، الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی، اور یقیناً عمران خان نہیں آئے گا، تو وہ جا کے چینوں کی منتیں کر کے لے کے آئے گی. گوادر انہوں نے ایئرپورٹ ہمیں مکمل کر کے دینی ہے، گوادر کی جو ہے جو سی پورٹ ہے، بندرگاہ ہے، وہ بھی مکمل کر کے دینی ہے. اور یہ دونوں چیزیں جب انہوں نے مکمل کر کے دینی ہے تو اس کے بعد وہاں پہ جو بھی پراپرٹیاں ہوں گی انہوں نے خواہ مخواہ ڈبل ہو جانا. ٹھیک ہے. اور ایک وہاں پہ واٹر کا پلانٹ لگنا ہے، ایک جہاں پہ بجلی کا پلانٹ لگنا ہے، اور ایک وہاں پہ ایئرپورٹ مکمل ہونی ہے، اور وہاں کی جائیدادوں کی قیمتیں اچھل کے چھت کو ہو جائیں گی. اور یہ ایک دفعہ کروانا ہے، کیونکہ پاکستان کا طبقہ اشرافیہ، جس کو ہم طبقہ بدماشیہ بھی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور کی ہوتی ہے، اور وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنی اس میں سے پروفیٹیرنگ نکالنی ہے. تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ امید بھی رکھنی چاہیے اور نظر بھی رکھنی چاہیے. لیں جناب. دادا جی میرا سوال یہ ہے کہ کوئی گندے نالے کے اوپر قریب پراپرٹی مل رہی ہو تو کوئی کتنا کا ڈسٹنس، اس کے کتنے فیٹ یا میٹر جو ہے اس سے کم جو ہے ڈسٹنس ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ کے اپلائنسز اور فرنیچر وغیرہ خراب نہ ہو. تھینک یو، جزاک اللہ. یہ تو گندے نالے پہ منحصر ہے جی، وہ کتنا کا گندا نالا ہے. مطلب ہمارے پرانے شہر کے اندر تو ہر گھر کے سامنے سے نالی گزرتی ہے، ایک فٹ کے فاصلے گزرتی ہے، دوسری 10 فٹ کے فاصلے سے گزرتی ہے، دونوں سائڈوں پہ نالیاں گزرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی نالی ہے، پھر یہ نالی جس نالے میں جا کے گرتی ہے وہ بھی نالا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک وہ جو انڈیا سے زہر کے بھرے ہوئے گندے نالے آتے ہیں اور وہ دنیا بھر کا زہر اس کے اندر اور کیمیکل اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر ادھر ساری ایکولوجیکل لائف تباہ ہو جائے.
وہ جو اس کے اندر ڈال کے بھیجتے ہیں وہ بھی گندے نالے ہیں، جن کے پاس سے بندہ گزر جائے تو بیمار ہو جاتا ہے۔ تو آپ کون سے گندے نالے کی بات کر رہے ہیں؟ 3 گندے نالے جناب اس وقت بھارت سے آ رہے ہیں، اگر تو ان کے نزدیک مل رہی ہے تو 100 میٹر کے فاصلے کے اوپر سے قریب نہیں لینی آپ نے، ٹھیک ہے، دور رہنا، 100 میٹر دور رہنا، آپ کی اپلائنسز محفوظ رہیں گے، ورنہ تباہ و برباد ہو جائیں گے آپ بھی، آپ کی انویسٹمنٹ بھی، آپ کی اپلائنسز بھی، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ اپنے جو نالے جو ہم نے بعد میں بنایا کہ ہمیں پاکستان کے وہ ملتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہاں اس کے پہلے 50 میٹر کے یا 25 میٹر کے یا 20 میٹر کے دور سے بھی آپ کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیں جناب، آج کے لیے اتنا ہی، دادا پوتا شو، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔